و ثنا اللہ رب العزت کے لیے اور کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا اور چند ہی دنوں کے بعد ہم اللہ رب العزت کی راہ میں اپنی اپنی طاقت کے مطابق، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جانور قربان کریں گے، ذبح کریں گے۔ لیکن یہ جانور ہم کیوں ذبح کریں گے، کس لیے، مقصد کیا ہے؟ اور اس عظیم سنت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، یہ جاننا نہایت ضروری ہے، تاکہ جانور ذبح کرتے ہوئے ہم میں وہی جذبہ ہو جو جذبہ شریعت چاہتی ہے، تاکہ جانور ذبح کرتے ہوئے ہم یہ عزم کر سکیں کہ آج اللہ کی راہ میں جانور ذبح کر رہے ہیں، کل اللہ کی راہ میں اولاد قربان کرنا پڑی تو کریں گے، مال اللہ کی راہ میں دینا پڑا تو دیں گے، اپنی جان اللہ کی راہ میں پیش کرنا پڑی تو پیش کریں گے۔ یہ جذبات تب پیدا ہوتے ہیں جب انسان کو یہ معلوم ہو کہ اس عظیم عبادت کا آغاز کہاں سے ہوا، کیسے ہوا۔ اللہ رب العزت نے سورہ صافات میں تقریباً 13 آیتوں میں اس موضوع کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں ہے، اولاد کی خواہش رکھتے ہیں، اللہ رب العزت سے درخواست کر رہے ہیں ربی، اے میرے رب، اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے میرے رازق، میرے امور کی تدبیر کرنے والے، مجھے اولاد دے۔ کیسی اولاد؟ جیسی بھی ہو نہیں یا اللہ، من الصالحین، وہ اولاد جو نیکوکاروں میں سے ہو، جو کل کو میرے لیے عذاب نہ بنے، جو میرے لیے نعمت ثابت ہو، جو اے اللہ تیرے حقوق کو بھی ادا کرنے والی ہو اور تیری مخلوق کے حقوق کا بھی خیال رکھنے والی ہو۔ نیک اولاد کا سوال کیا ہے، اور نیک ہونا، صالح ہونا، یہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے اس مقام کا سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خود ابراہیم علیہ السلام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، کہ یا اللہ مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ شامل کر دینا۔ جناب سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، یا اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ دے کر سوال کر رہا ہوں کہ مجھے اپنی رحمت کے واسطے سے اپنے صالح بندوں میں، نیک بندوں میں داخل کر دینا، ان میں شامل کر دینا۔ جناب یوسف علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے جب بھی موت دینا اسلام پہ دینا اور مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا، ان میں شامل کر دینا۔ آج لوگ اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتے ہیں، لیکن ساتھ یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ اولاد ہو، نیک ہو۔ زکریا علیہ السلام کیا کہتے ہیں ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ مجھے اولاد دے، کیسی؟ پاک اولاد، جو شرک سے پاک ہو، جو گناہوں سے دور رہنے والی ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ربی ہب لی من الصالحین، فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انہیں خوشخبری دی کہ ہم آپ کو ایک لڑکا دے رہے ہیں،
ایک بچہ دے رہے ہیں، وہ بچہ عام بچہ نہیں ہوگا، حلیم بچہ ہوگا، بردبار قسم کا بچہ ہوگا، صبر اور حوصلہ رکھنے والا بچہ ہوگا، برداشت رکھنے والا بچہ ہوگا. ایسا بچہ نہیں ہوگا جو بات بات پہ غصہ میں آنے والا ہو. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قرآن کریم کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی ناول نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العزت بہت سی باتیں ذکر نہیں کرتے، وہ بات ذکر کرتے ہیں جو میرے اور آپ کے لیے مفید ہوتی ہے. اللہ نے یہاں پہ یہ نہیں بتایا کہ کب حمل ٹھہرا، کتنے مہینے کا حمل تھا، کیسے ولادت ہوئی تو کتنی خوشیاں منائی گئیں، یہ سب باتیں یہاں پہ مذکور نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے بیٹا دیا، اور یہ کب ملا ہے؟ بڑھاپے میں ملا ہے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. کیونکہ خود ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. کس بات پہ؟ یا اللہ اس بات پہ کہ تو نے اس بڑھاپے میں مجھے 2 بیٹے دیے ہیں، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق. تو ابراہیم علیہ السلام کو دونوں بیٹے کب ملے ہیں؟ بڑھاپے میں ملے ہیں. فی الحال ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک بیٹا ہے، کیا نام ہے؟ اسماعیل. ابھی اسحاق پیدا نہیں ہوئے. فلما بلغ معه السعي، اسماعیل علیہ السلام اس عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ باپ کے ساتھ چلتے ہیں، باپ کے ساتھ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. اور یہ وہ عمر ہوتی ہے جس عمر میں باپ کو بچہ بڑا پیارا لگتا ہے کہ میرے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا ہے، میں کہیں جاؤں تو میرے ساتھ جاتا ہے. یہ عمر کتنی ہوگی؟ کچھ علماء کرام نے لکھا ہے 7 سال، کچھ نے کہا ہے 13 سال. بہرحال 7 سے 13 سال کے دوران یہ عمر محسوس ہوتی ہے، لیکن باقاعدہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. جب بیٹا اسماعیل اس عمر کو پہنچا تو جناب ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے کہتے ہیں میرے پیارے بیٹے، میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، بیٹا دیکھو تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا خیال ہے. آپ کی توجہ چاہوں گا، کیا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے رائے اس لیے طلب کی ہے کہ بیٹا انکار کر دے تو باپ بھی انکار کر دے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. باپ بیٹے سے رائے اس لیے لے رہا ہے کہ بیٹا بھی اس بات کا اعلان کرے کہ ابا جی میں اس عمل میں آپ کے ساتھ ہوں، تاکہ بیٹے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے جتنا باپ کو ملے. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی بیٹے سے بہت کہتا ہوں کہ دین کی تعلیم لے لو، لیکن نہیں مانتا، کیا کروں؟ بیٹے سے کئی دفعہ کہا ہے قرآن کے حافظ بن جاؤ، نہیں مانتا، میں کیا کروں؟ معاشرہ میرے بھائیوں ایسا ہے، معاشرہ آپ کے بیٹے کو یہی تعلیم دے گا کہ اس زمانے میں مولوی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دینی تعلیم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ آپ کی بطور والد ذمہ داری ہے کہ بیٹا تم میرے پاس امانت ہو. جس اللہ نے دیا ہے اس اللہ کے دین کے لیے تمہیں وقف کرنا چاہتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. بیٹا میں تمہیں دینی تعلیم دینے کے لیے بھی تیار نہ ہوں. یہ واقعہ بیان کرنا آسان ہے، لیکن بیٹے کی گردن پہ چھری چلانا آسان نہیں ہے. تو بیٹے سے کہا بیٹا میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں، اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے خواب دین ہوتے ہیں، شریعت ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. بیٹا کیا کہتا ہے کہ یا ابت افعل ما تؤمر،
ابا جی خواب میں جو آپ کو حکم ملا ہے، جو آرڈر دیا گیا ہے، اس کی تعمیل کیجئے، اللہ کا نام لیجئے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ کی مشیت ہوئی تو آپ مجھے اللہ کے صبر کرنے والے بندوں میں سے پائیں گے، ان میں سے ایک مجھے بھی آپ پائیں گے۔ کیا اطاعت کا جذبہ ہے اور کیا کمال کا صبر ہے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ آج ہم سے بیٹا چھین لیا جائے، نوحہ کرتے ہیں، گریبان پھاڑتے ہیں، بال نوچتے ہیں، رخسار پیٹتے ہیں، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود باپ کو حکم دے رہے ہیں کہ خود تو نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانی ہے، اور بیٹا کیا کہہ رہا ہے کہ نوحہ نہیں کروں گا، صبر کا مظاہرہ کروں گا، اللہ کی طرف سے حکم ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے اللہ رب العزت کے حکم پہ عمل کرنے کا اعلان کر دیا، دلی طور پہ اللہ رب العزت کے اس حکم پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، وتلہ للجبین، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زمین پہ پیشانی کی ایک جانب گرا دیا۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات معروف ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ایسے لٹایا تھا کہ چہرہ کس جانب تھا؟ زمین کی طرف تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر چہرہ اوپر ہوگا تو باپ کا دل پسیج جائے گا، رقت پیدا ہو جائے گی، ہاتھوں میں لرزش پیدا ہوگی، چھری صحیح معنوں میں چل نہیں سکے گی۔ لیکن یہ سب باتیں بغیر کسی دلیل کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو کیسے لٹایا ہے؟ پیشانی کی ایک جانب، یہ ہے پیشانی درمیان میں، اور یہ اس کی ایک جانب، یہ دوسری جانب، یہ بھی جبین، یہ بھی جبین، درمیان میں جبہہ، یہ ہے جبہہ، یہ ہے پیشانی، اور ادھر کیا ہے؟ جبین، یعنی کہ پیشانی کی ایک جانب اور ادھر پیشانی کی دوسری جانب۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کی ایک جانب پہ لٹایا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہم جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹاتے ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کا حق ادا کر دیا ہے، تو اللہ نے کیا کیا؟ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی۔ قرآن کا عقیدہ کیا عقیدہ ہے؟ کہ اللہ کلام کرتے ہیں، اور جب اللہ کلام کرتے ہیں اس کی آواز ہوتی ہے۔ اللہ جب کلام کرتے ہیں، اللہ کا کلام حروف پہ مشتمل ہوتا ہے۔ اللہ کی صفات میں سے ایک عظیم صفت کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، آواز دی کہ ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ سوال پیدا ہوگا، خواب کیسے سچا ہوا؟ خواب کیا تھا؟ خواب یہ تھا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ جبکہ اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوئے، تب بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ بیٹا ذبح ہو چکا ہے، یہ کہا تھا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب سچا کر دکھایا، وہ بیٹے کو ذبح کر رہے تھے، چھری چلا رہے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے بیٹے کو بچا لیا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اے ابراہیم ہم ان لوگوں کو ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں جو اچھے طریقے سے ہماری عبادت کرنے والے ہوں، جو ہماری عبادت کے معاملے میں بھی محسن ہوں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی نیکی کرنے والے ہوں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل کے بدلے میں
ان کے فدیے کے طور پہ ایک بڑا ذبیحہ دیا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے بدلے میں اسے ذبح کیا. یہاں سے ہماری قربانی کا آغاز ہوتا ہے. جس ذبیحے کو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا کہاں سے آیا؟ پبلک میں یہ روایات مشہور کر دی گئی ہیں کہ جنت سے آیا. کون لے کر آیا؟ جبریل علیہ السلام لے کر آئے. کون سا مینڈا تھا؟ جی وہی تھا جس کو حابیل نے ذبح کیا تھا. حابیل اور قابیل آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے دو بیٹے ہیں. دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی. حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، اور جو مینڈا حابیل نے پیش کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں بھیج دیا، وہاں پہ پلتا رہا. اور اس موقع پہ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے والے تھے تب اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے وہ مینڈا بھیج دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اسے ذبح کیا. لیکن یہ روایت بھی ثابت نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ روایات کہاں سے آتی ہیں؟ تفسیر پڑھنے والے میرے دوست سوچ سمجھ کر کسی تفسیر کا انتخاب کریں. یہ اسرائیلی روایات ہیں، یہودیوں عیسائیوں کی طرف سے آتی ہیں، اور ہمارے کئی مفسرین قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے ان واقعات کو تفسیر میں ذکر کر دیتے ہیں، اور پبلک یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ قرآنی معلومات ہیں. یہ قرآنی معلومات نہیں ہوتی، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے آئی ہوئی اسرائیلی روایات ہوتی ہیں. تو اس لیے اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ وہ مینڈا کہاں سے آیا، جنت سے آیا، جبریل لے کر آئے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کے فدیے کے طور پہ ایک بڑا ذبیحہ دیا اور اس کو انہوں نے ذبح کیا. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جناب ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا امتحان تھا. ان هذا لهو البلاء المبین. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کا بہت بڑا امتحان لیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کو ایک امتحان نہیں ہے. فی الحال ہم اسی امتحان پہ گفتگو کرتے ہیں. ہم میں سے کسی کا بیٹا اللہ تعالیٰ فوت کر لیں، کیا رویہ ہوگا؟ دل میں کیا کیا سوچیں آئیں گی؟ دل میں اللہ تعالیٰ سے کیا کیا شکوے ہوں گے؟ اور یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام باپ کو جسے بڑھاپے میں بیٹا ملا ہے، بڑی دعاؤں کے بعد ملا ہے، بڑی آرزوؤں کے بعد ملا ہے، بڑی خواہشوں کے بعد ملا ہے، انہیں حکم مل رہا ہے کہ خود آپ بیٹے کو ذبح کریں. قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ دوست کہتے ہیں کرونا کے ایام ہیں، لوگوں کا برا حال ہے، جانور ذبح کرنے کی بجائے کیا کریں؟ لوگوں کو پیسہ دے دیں، اتنی قیمت صدقہ خیرات کر دیں، لوگوں کا بھلا ہو جائے گا. بنیادی طور پہ یہ سوچ کسی مخلص مسلمان کی سوچ نہیں ہے. بنیادی طور پہ یہ سوچ لادین، ملحد، شریعت کا مذاق اڑانے والے لوگوں کی سوچ ہے. البتہ کئی مخلص مسلمان بھی اس سوچ کو اچھا سمجھتے ہیں، اور وہ بھی ایسی پوسٹیں کر رہے ہوتے ہیں فیس بک پہ، ٹویٹر پہ. یہ عجیب تماشا ہے. زلزلہ آئے عمرے پہ نہ جاؤ، زلزلہ آئے قربانی نہ کرو، زلزلہ آئے حج پہ نہ جاؤ. جب بھی کوئی مصیبت آئے تو ہمارے سامنے ہدف کیا ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادات، کہ عمرے کا خاتمہ کیا جائے، حج رہنے دیا جائے، قربانی رہنے دی جائے. اگر آپ کو غریب لوگ نظر آ رہے ہیں تو آپ قربانی کے علاوہ انہیں بھی مال دیں. اللہ نے آپ کو بڑا مال دیا ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ قربانی رہنے دی جائے اور وہ پیسے غریب، فقیر اور مسکین کو مل جائیں. یہ اللہ رب العزت کی شریعت کا انکار کرنے کے مترادف ہے. اس سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ بڑی دعائیں کر کے بیٹا لیا ہے، بڑھاپے میں ملا ہے، میرا اور کوئی بیٹا نہیں ہے،
میں ذبح بھی کر دوں تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میں اس کی جگہ پہ 100 بکرے غریبوں فقیروں مسکینوں کو دے دیتا ہوں. لیکن وہ صحیح معنوں میں اللہ پہ ایمان رکھنے والے تھے, وہ صحیح معنوں میں اللہ سے ایک تعلق رکھنے والے تھے. ایسی غلط سوچ ان کے دلوں میں بھی کبھی نہیں آئی ہوگی. جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے, گفتگو ہوتی ہے کس کے خلاف؟ جو دوسرے عمرے کے لیے جا رہا ہے, تیسرے عمرے کے لیے جا رہا ہے, چوتھے عمرے کے لیے جا رہا ہے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہیں کہ بار بار حج عمرہ کرو, بار بار حج عمرہ کرنے سے تمہارے گناہ بھی ختم ہوں گے, تمہاری غربت بھی ختم ہوگی. اور ہم کہیں تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے محلے میں غریب بچیاں ہیں, ان کی شادی نہیں ہو رہی, انہیں جہیز کا سامان چاہیے اور تم عمرے پہ جا رہے ہو. یہ چیزیں آپ کو تب کیوں نہیں یاد آتی جب آپ اپنے بیٹے کی شادی پہ بہت زیادہ خرچہ کرتے ہیں, بڑی بڑی تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں, مہندی کی رسم, منگنی کی رسم, شادی کی رسم, رسمیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. تب یہ افکار آپ کے ذہن میں کیوں نہیں آتے؟ یہ لادین اور ملد قسم کے لوگ عجیب و غریب تقریبات کا انعقاد کرتے رہتے ہیں, تب انہیں فقیروں مسکینوں کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ تو میرے بھائیو جانیے جذبہ کیا ہے قربانی میں, کہ اللہ نے کہہ دیا اور بندے نے سر جھکا دیا. اللہ نے قربانی مانگی, بندے نے قربانی دے دی, اور ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا کہ یا اللہ آج جانور ذبح کر رہا ہوں, کل کو اس سے بڑی قربانی مانگے گا میں وہ بھی دوں گا. اور پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شریعت نے قربانی کا حکم دے کر غریبوں اور مسکینوں کی غربت کا مذاق اڑایا ہے؟ قطعاً نہیں. آپ کبھی قربانی پہ غور کریں. قربانی کے جانور کون پالتا ہے؟ غریب پالتے ہیں. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو سال کے 10 بکرے پالتے ہیں اور پھر آئندہ سال انہی 10 بکروں کی کمائی پہ چلتا ہے. اگر آپ قربانی کہ جانور ذبح نہیں کریں گے تو نقصان کس کا ہے؟ غریب کا ہے. چارہ قربانی کے جانوروں کے لیے بکتا ہے, وہ کس کا ہے؟ وہ غریب کا ہے. قربانی کا جانور آپ منڈی سے گھر میں لے کر آتے ہیں کس کی گاڑی پہ؟ کسی غریب کی گاڑی پہ لے کر آتے ہیں. جانور آپ کا ذبح کرنے والا قصاب کون ہے؟ کسی غریب ماں کا بیٹا ہے. اور آپ کی کھالیں جب مارکیٹ میں آتی ہیں, چمڑے کے کارخانے, ان میں کام کرنے والے مزدور کون ہیں؟ غریب لوگ ہیں. قربانی کے موقع پہ جب آپ بکرا ذبح کرتے ہیں تو غریبوں فقیروں مسکینوں کو سال میں ایک ہی دفعہ بکرے کا گوشت کھانے کا موقع ملتا ہے. تو اس لیے قربانی کرنے میں سب سے زیادہ فائدہ کن کا ہے؟ غریبوں فقیروں اور مسکینوں کا. لیکن ہم قربانی بہرحال اس لیے نہیں کر رہے کہ غریبوں فقیروں مسکینوں کو فائدہ ہو جائے. ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. فرض کر لیتے ہیں قربانی کے جانور ذبح کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے, نقصان ہی نقصان ہے, تب بھی ہم یہ کام کریں گے کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے. اگرچہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے کام میں کوئی شر ہو, کوئی برائی ہو, کوئی نقصان ہو. اللہ کے دیے ہوئے احکام میں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے, دنیا کا بھی فائدہ, آخرت کا بھی فائدہ. مجھے پتا چلے نہ چلے, آپ کو پتا چلے نہ چلے, اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ, کہ ابراہیم نے ہمیں راضی کرنے کے لیے ہماری راہ میں بہت بڑی قربانی دی. ہم نے پھر کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کی شان کو بلند کیا, ان کے مقام کو بلند کیا. ابراہیم دنیا سے چلے گئے لیکن ان کا ذکر خیر آج بھی باقی ہے. عیسائی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں,
یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں، مسلمان کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو برا بلا کہنے والا کوئی نہیں ہے، اور ان کی طرف نسبت کرنے والے بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ یہودیوں عیسائیوں سن لو، ابراہیم یہودی نہیں تھے، ابراہیم عیسائی نہیں تھے، وہ کون تھے؟ وہ توحید کے اوپر قائم و دائم، شرک سے دور رہنے والے ایک عظیم مسلمان تھے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ ابراہیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے بعد میں آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر برقرار رکھا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پہ سلامتی ہو۔ اللہ اکبر، وہ شہنشاہ کہہ رہا ہے، وہ شہنشاہ ہمیں سکھا رہا ہے، جو اللہ کی راہ میں قربانیاں دیں، جو اللہ کے بن جائیں، اللہ انہیں ضائع نہیں کرتا۔ آج مسلمان درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہ یا اللہ ہمارے نبی پہ اور ہمارے نبی کی آل پہ ایسے برکتیں نازل فرما جیسے تو نے ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پہ برکتیں نازل کی تھی۔ یا اللہ ہمارے نبی کی شان میں ایسے اضافہ فرما جیسے تو نے ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کی شان میں اضافہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں قربانی دی تو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا چاہا، اپنی پوری کوشش صرف کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا انعام دیا؟ فرمایا ہم نے خوشخبری دی کہ ہم اسماعیل کے ساتھ ساتھ آپ کو اسحاق بھی دیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کے بعد اللہ نے کہا ہے کہ ہم آپ کو اسحاق دیں گے۔ یہ بات بڑی اہم ہے کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ جس بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنا چاہا وہ اسماعیل نہیں بلکہ اسحاق علیہ السلام تھے۔ یہ کن کا دعویٰ ہے؟ یہودیوں کا، عیسائیوں کا، کیونکہ یہودی کس کی اولاد میں سے ہیں؟ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور کئی مسلمان مفسرین نے بھی اس رائے کو اختیار کیا ہے، لیکن یہ رائے درست نہیں ہے۔ درست رائے یہی ہے کہ جس بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنا چاہا وہ اسماعیل تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ذبح کے واقعہ کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خوشخبری دی اسحاق کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس بیٹے کو ذبح کیا جسے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تب اسحاق علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ خوشخبری یہ ملی ہے کہ اسحاق ہوگا اور اسحاق نبی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسحاق علیہ السلام نے چھوٹی عمر میں ذبح نہیں ہونا بلکہ بڑا ہونا ہے، نبی بننا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی اسحاق علیہ السلام ذبی نہیں ہو سکتے۔ ذبی کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اور اس لحاظ سے بھی اسحاق علیہ السلام ذبی نہیں ہو سکتے کہ جب فرشتے ابراہیم علیہ السلام کی وائف کو، ان کی بیگم کو یہ خوشخبری دینے کے لیے آئے کہ ہم آپ کو اسحاق دیں گے تو کہا تھا وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، کہ آپ کو بیٹا دیں گے جس کا نام اسحاق ہوگا۔ اور دوسری خوشخبری یہ دیتے ہیں کہ اسحاق کی اولاد میں سے ہم آپ کو یعقوب دینے والے ہیں، پوتے کی خوشخبری بھی لے لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسحاق علیہ السلام زندہ رہیں گے، بڑے ہوں گے، شادی کریں گے، اولاد پیدا ہوگی، بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسحاق علیہ السلام ذبی نہیں ہے۔ ذبی کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام۔
وبارکنا علیہ وعلی اسحاق. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی بابرکت بنایا اور ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو بھی بابرکت بنایا. جی ہاں، دونوں بڑی مبارک ہستیاں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی آیا وہ کس کی اولاد میں سے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. اور اسحاق علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی آیا وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، سوائے ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اس آیت کے بعد اللہ کی طرف سے اس خوشخبری کے نازل ہونے کے بعد نبوت کا سلسلہ انہی کے خاندانوں میں رہا. آسمانی کتابیں انہی کے بیٹوں اور پوتوں پہ نازل ہوئیں. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی برکت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ. ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی بابرکت، اسحاق علیہ السلام بھی بابرکت، تو ان کی اولاد میں کوئی بھی برا نہیں ہوگا. اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے، ان کی اولاد میں اچھے لوگ بھی آئے ہیں، آتے رہیں گے، اور ان کی اولاد میں ظالم قسم کے لوگ بھی آئے ہیں اور آتے رہیں گے. اور یہیں سے ہم ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی توحید پہ ہے، نماز پڑھنے والا ہے، کبیرہ گناہوں سے دور رہنے والا ہے، تو یقیناً وہ عظیم ہے. اور اگر کوئی آپ کی اولاد میں سے ہے لیکن شرک پہ ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے. سے ایک بڑا مقصد اللہ رب العزت کی توحید کا اعلان اور اس کا اظہار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی ہے. قربانی ہر امت میں رہی ہے. کیوں؟ کس لیے؟ تاکہ میرا نام ہو جائے کہ میں نے 2 جانور ذبح کیے ہیں، تاکہ میری معاشرے میں شہرت ہو؟ نہیں. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. میرا نام نہیں، تاکہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس پہ اللہ کا نام لیا جائے. اور جانور ذبح کرنا بہت عظیم عبادت ہے. جب آپ جانور ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیتے ہیں تو یہ توحید ہے. اور جب جانور ذبح کرتے ہوئے اللہ کی بجائے کسی اور کا نام لیتے ہیں تو یہ شرک کا ارتکاب ہے. جب آپ جانور ذبح کرتے ہوئے اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ کسی اور نبی، کسی اور ولی، کسی اور پیر کا نام لیتے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا ہے. اور قربانی کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کی توحید کا اظہار ہو، اللہ کی توحید کا اعلان ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا معبود اور پہلے لوگوں کا معبود ایک ہی ہے. جیسے وہ اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتے تھے اور شرک کا ارتکاب نہیں کرتے تھے، تمہیں بھی یہی چاہیے کہ جانور ذبح کرو، ایک اللہ کے لیے کرو اور اس کے ساتھ شرک کا ارتکاب نہ کرو. تو قربانی کا مقصد کیا ہے؟ جانور ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے. فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ. اونٹوں کو ذبح کرتے ہو جن کی ایک ٹانگ بندھی ہوئی ہوتی ہے، 3 ٹانگوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، انہیں نہر کرتے ہوئے، انہیں ذبح کرتے ہوئے کس کا نام لو؟ ان پہ اللہ کا نام لو. تو قربانی کا مقصد کیا ہوا؟ کہ جانور ذبح کرتے ہوئے اللہ کی توحید کا اعلان ہو، شرک سے لا تعلقی کا اعلان ہو. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له. کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب، خالق اور مالک ہے. میں اس کے ساتھ ان معاملات میں کسی اور کو شریک نہیں کروں گا.
فصل لربک وانحر، نماز پڑھو تو اپنے رب کے لیے، اور جانور ذبح کرو تو اپنے رب کے لیے۔ قربانی کے مقاصد میں سے تیسرا بڑا مقصد یہ ہے کہ یہ جانور جو انسانوں سے زیادہ قوت کے مالک ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں انسانوں کے سامنے مسخر کر دیا ہے، ان کا تابع بنا دیا ہے۔ اونٹ انسان سے زیادہ قوت کا مالک ہے، لیکن دیکھیے انسان کا تابع بنا ہوا ہے، اللہ نے اس کو مسخر کیا ہے۔ بیل کو اللہ نے مسخر کیا ہے، گائے کو اللہ نے مسخر کیا ہے۔ ان جانوروں کو اللہ کی راہ میں ذبح کرو تاکہ اللہ کا شکر ادا ہو سکے۔ کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون، کہ ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارا تابع بنا دیا، ان کو ذبح کرو تاکہ اللہ کا شکر ادا ہو سکے۔ قربانی کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ آپ جانور ذبح کریں، گوشت بنائیں، خود بھی کھائیں، اور غریبوں، فقیروں، مسکینوں میں بھی یہ گوشت تقسیم کریں۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَّ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خود بھی کھاؤ اور ان فقیروں مسکینوں کو بھی کھلاؤ جو مانگتے نہیں ہیں، سوال نہیں کرتے، اور ان فقیروں مسکینوں کو بھی دو جو تم سے سوال کرتے ہیں، تم سے مانگ رہے ہیں، ان کو صدقہ خیرات کرو قربانی کے گوشت میں سے۔ تو یہ قربانی کے بڑے بڑے مقاصد ہیں، ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ یہ وضاحت کر دوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ گوشت کے 3 حصے کریں۔ فقیروں مسکینوں کو قربانی کے جانور میں سے کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے، تیسرا حصہ دے دیں، آدھا دے دیں، کم دے دیں، یہ آپ پہ ہے۔ کچھ نہ کچھ گوشت غریبوں، فقیروں، مسکینوں کے پاس جائے آپ کے بکرے میں سے، اور اپنے دوستوں کو دیں، رشتہ داروں کو دیں، خود کھائیں، ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں، سٹور کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح حدیث میں کہتے ہیں کہ خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، اور ذخیرہ کر سکتے ہو، سٹور کر سکتے ہو۔ میرے بھائیوں، ذو الحجہ کے یہ ابتدائی 10 ایام بہت عظیم ایام ہیں۔ ایسے ایام پورے سال میں نہیں ہوتے۔ یہ 10 ایام، یہ 10 دن رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ افضل اور بہتر ہیں۔ اب آپ نے پریشان ہو جانا ہے، رمضان آتا ہے تو مولوی کہتے ہیں کہ ایسے دن پھر کبھی نہیں آئیں گے، رمضان ہی سب سے افضل ہے۔ ذو الحجہ آتا ہے تو کہتے ہیں یہ سب سے افضل ہے۔ تو میرے بھائیو، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو حل کیا ہے، دیگر کئی علماء کرام نے بھی حل کیا ہے۔ کیسے؟ کہ دنوں کے لحاظ سے، راتوں کے لحاظ سے نہیں، دنوں کے لحاظ سے ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن سال کے تمام دنوں سے افضل ہیں، حتیٰ کہ رمضان کے دنوں سے بھی افضل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان دنوں میں یوم عرفات ہے، جس کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور حدیث بالکل صحیح ہے، امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ اللہ رب العزت یوم عرفات میں، عرفات کے دن میں جس قدر لوگوں کو، اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں، اتنی تعداد میں سال کے کسی اور دن میں آزاد نہیں کرتے۔ تو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن سال کے تمام دنوں سے افضل ہیں، کیونکہ ان میں یوم عرفات ہے اور ان میں قربانی کا دن ہے۔ قربانی کا دن وہ دن ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں افضل الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر، کہ افضل ترین ایام میں سے افضل ترین دن کون سا ہے؟ قربانی کا دن، اور پھر 11 ذو الحجہ کا دن۔ تو یہ 10 دن بہت ہی عظیم دن ہیں۔ امام ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام، کہ اللہ رب العزت کو سال کے کسی بھی دن، کسی بھی مہینے میں نیک اعمال بڑے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہیں، لیکن نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو جتنے پیارے ان 10 دنوں میں لگتے ہیں، سال کے دیگر ایام میں نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اہمیت نہیں رکھتے جو ان ایام میں رکھتے ہیں۔ تو یہ دن بہت ہی عظیم دن ہیں، انہیں غنیمت جانیں۔ راتوں کی طرف آئیں تو رمضان کی آخری 10 راتیں ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی راتوں سے افضل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں ایک رات ہے جسے کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر، شب قدر، اور یہ رات بہت عظیم رات ہے۔ تو دنوں کے لحاظ سے ذو الحجہ کے یہ ایام بہت عظیم ایام ہیں۔ ان میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو بھی نیک عمل کر سکتے ہیں کیجئے، تلاوت کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے، صدقہ خیرات کیجئے، روزے رکھیے، نفل نماز پڑھیے، اور خصوصاً ان اعمال کو سر انجام دیجئے جن کی ترغیب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے۔ امام احمد روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 10 دنوں کی فضیلت بیان کی، ان کی اہمیت بیان کی، اس کے بعد فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ ان 10 دنوں میں کثرت سے کہو کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ان 10 دنوں میں کثرت سے کہو اللہ اکبر۔ ان 10 دنوں میں کثرت سے کہو الحمدللہ۔ کثرت سے اللہ کی توحید کا اعلان کرو، اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو، اللہ کی حمد و ثنا کے گن گاؤ۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عمر اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دنوں میں بازاروں میں نکل جاتے۔ کس لیے؟ شاپنگ کرنے کے لیے؟ کپڑے خریدنے کے لیے؟ نہیں، تکبیریں کہنے کے لیے۔ ہم کہتے ہیں کہ عبادت جس نے کرنی ہے مسجد میں جائے، یہاں پہ ہمارے گاہ خراب نہ کرو۔ لیکن عبداللہ بن عمر اور جناب ابو ہریرہ ان دنوں میں مارکیٹ میں نکل جاتے، بازاروں میں نکل جاتے۔ کیوں؟ تکبیریں کہتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب وہ تکبیریں کہتے تو بازار میں موجود لوگوں کو بھی ہوش آ جاتا، پھر لوگ بھی تکبیر کہنے میں شامل ہو جاتے اور بازار تکبیروں سے گونج اٹھتا۔ ان دنوں میں روزوں کا اہتمام کیجیے، خصوصاً یوم عرفات کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ، کیونکہ امام مسلم بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ یوم عرفات کے روزے سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ روزہ 1 دن کا اور گناہ معاف ہو رہے ہیں کتنے سالوں کے؟ 2 سالوں کے۔ تو میرے بھائیو، عید سے پہلے والا دن روزے کے لحاظ سے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن آپ نے روزہ رکھا ہوا ہو، آپ کے گھر والوں نے روزہ رکھا ہوا ہو، اور پھر ان عظیم ایام میں ایک عظیم عمل کیا ہے؟ قربانی۔ اور قربانی کے کئی ایام ہیں، لیکن بہتر کیا ہے؟ کس دن جانور ذبح کریں؟ 10 تاریخ کو، کیونکہ 10 تاریخ کو جانور ذبح کریں گے تو آپ وہ فضیلت پا لیں گے جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان 10 ایام میں نیک اعمال اللہ کو جتنے پیارے لگتے ہیں دیگر ایام میں اتنے پیارے نہیں لگتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان 10 دنوں کو غنیمت جانیں۔ کوئی بھی نیک عمل آپ کر سکتے ہیں، اسے بجا لائیں۔ آپ کے بچے فارغ ہیں، اسکول نہیں جا رہے، کالج نہیں جا رہے، انہیں اللہ کی عبادت میں لگائیں، انہیں تلاوت میں لگائیں، قرآن کریم کی تفسیر پڑھنے میں لگائیں، صدقہ خیرات کرنے کی انہیں ترغیب دیں۔ تو یہ بہت ہی عظیم ایام ہیں، اور نہیں معلوم نہ مجھے نہ آپ کو کہ اگلے سال کے یہ 10 دن ہمیں ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔
عام طور پہ انسان یہی سوچتا رہتا ہے کہ اس سال نہیں آئندہ سال کا میرے بھائی معلوم نہیں، آئندہ سال یہ ایام ہمیں مل سکیں گے یا نہیں مل سکیں گے. فی الحال یہ ایام آپ کو مل چکے ہیں، آپ خوش نصیب ہیں کہ ان دنوں میں آپ زندہ ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال بجا لانے کی توفیق بخشے. یا اللہ جتنے مسلمان مریض ہیں سب کو شفا دے. یا اللہ ہمارے والدین، بہن بھائیوں، رشتہ داروں، دوست احباب میں سے جو بھی بیمار ہیں یا اللہ سب کو صحت دے. یا اللہ سب کو عافیت دے. یا اللہ جب تک بیماری موجود ہے انہیں صبر کرنے کی توفیق دے. یا اللہ بیماری کی وجہ سے ان کے گناہ ختم کر دے. یا اللہ ان کے درجات بلند فرما. یا اللہ جو ہمارے مسلمان بھائی قبروں میں جا چکے یا اللہ ان کی قبریں منور فرما. یا اللہ ان کی قبریں کشادہ فرما. یا اللہ ان کی قبروں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. یا اللہ انہیں عذاب قبر، عذاب جہنم سے محفوظ فرما. یا اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرما. یا اللہ ہم سب کو جب بھی موت دینا ایمان پہ دینا، اسلام پہ دینا، توحید پہ دینا. یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا. یا اللہ ان کی توحید کی حفاظت فرما. یا اللہ انہیں پکا نمازی بنا. یا اللہ انہیں کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق دے. یا اللہ انہیں رزق حلال دے. یا اللہ جو ہمارے بھائی پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ جن پہ قرضہ ہے ان کی مدد فرما تاکہ قرضہ اتار سکیں. یا اللہ جن کے بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی یا اللہ انہیں اچھے گھرانے دے. یا اللہ ان کی مدد فرما. یا اللہ ان کے امور آسان فرما. یا اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو اپنے اپنے ممالک میں شریعت نافذ کرنے کی توفیق دے. یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے گھر کی 4 دیواری میں شریعت نافذ کرنے کی توفیق دے. یا اللہ ہمارے وہ بھائی جو مسجدوں کا نظام چلا رہے ہیں، مدرسوں کا نظام چلا رہے ہیں، یا اللہ ان کے رزق میں برکتیں ڈال. یا اللہ ان کی اولاد میں برکتیں ڈال. یا اللہ انہیں مزید نیک کام کرنے کی توفیق دے. یا اللہ ہمیں بھی پکا نمازی بنا. یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما جو تیرے دین کو صحیح معنوں میں سیکھتے ہیں اور پھر اس دین پہ عمل پیرا ہوتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ کہ عید کی نماز پڑھنا سنت ہے یا واجب ہے؟ صحیح موقف یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، فرض ہے، لازمی ہے، ضروری ہے، مردوں پہ بھی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا عورتوں کو بھی باہر نکالو عید کی نماز کے لیے. کہا گیا کئی عورتیں ایسی ہیں جن کے پاس پردے کے لیے چادریں نہیں ہیں. فرمایا وہ بھی نکلیں اور کسی اس مسلمان بہن کے پردے میں شریک ہو جائیں جس کی چادر بڑی ہے. پردہ بھی معاف نہیں کیا، عید کی نماز بھی معاف نہیں کی. پردہ کر کے آنا ہے. آپ کی بیگم نے، آپ کی بیٹی نے، میری بیٹی نے، میری بہن نے میک اپ کر کے چہرہ ننگا کر کے نہیں آنا. ثواب کے لیے آنا ہے، گناہ کمانے کے لیے نہیں آنا. اور یہ عید کی نماز مردوں کے لیے بھی واجب ہے، عورتوں کے لیے بھی واجب ہے. اور عورتوں کا گھروں میں یہ جماعت کروانا عید کی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے. عورتیں وہیں پہ عید کی نماز پڑھیں گی جہاں مرد پڑھیں گے. بلکہ آپ علیہ السلام نے عید کی نماز میں اور عورتوں کے معاملے میں اتنی سختی فرمائی کہ وہ عورتیں جو حیض کی حالت میں ہیں فرمایا انہیں بھی نکالو، وہ بھی آئیں، عیدگاہ میں پہنچیں، نماز میں حصہ نہ لیں، مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں شریعت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.